ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ توبہ کا کیا مطلب ہے اور کن لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ توبہ کی تعریف اور توبہ کا دائرہ کار، اس کا کیا دائرہ کار ہے؟ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا اور پلٹنا۔ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بندے نے رجوع کیا اور اللہ کی طرف پلٹ آیا، اور اللہ کے توبہ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے شرمسار بندے کی طرف اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ متوجہ ہو گیا، یعنی اس کا مطلب بندہ پلٹ آیا اللہ کی طرف اور اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ یہ ہے توبہ کا مطلب۔ اب توبہ کے بارے میں ہم ایک انسان کے خود ساختہ نظریہ گناہ کی بات بیان کریں گے۔ انسان کا خود ساختہ نظریہ گناہ، یعنی انسان نے گناہ کا نظریہ خود ہی گھڑ لیا ایک۔ اب قرآن اس نظریے کی نفی کرتا ہے، یعنی قرآن اس نظریے کو نہیں مانتا کہ اگر انسان گناہ کر بیٹھے تو پھر اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں، اس کو ہر حال میں سزا ضرور ملے گی، اس کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے، اس کو گناہوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ بڑا ہی گمراہ کن نظریہ ہے کہ جہاں معافی ہے ہی نہیں، توبہ کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ نظریہ انسان نے خود بنا لیا، یہ نظریہ اللہ نے نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایک بار گناہ کر بیٹھے پھر اس کے پاس کوئی راستہ نہیں، اس کی سزا اس کو بھگتنا پڑے گی۔ یہ گمراہ کن نظریہ انسان کو بالکل مایوس کر دیتا ہے۔ اس نظریے میں کوئی گنجائش ہے، اور یعنی اس میں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، اس نظریے میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کہ انسان کی اصلاح ناممکن ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں، کوئی توبہ شوبہ کا اس میں تذکرہ نہیں، اس میں سزا ہی سزا ہے۔ اب قرآن کیا نظریہ پیش کرتا ہے توبہ کے بارے میں؟ یہ تو تھا انسانوں کا اپنا بنایا ہوا نظریہ۔ اب ہم قرآن کا نظریہ بیان کریں گے کہ قرآن کا کیا نظریہ ہے توبہ کے بارے میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا نظریہ جو ہے وہ کیا ہے۔ گناہ اور توبہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کا فرمان یہ ہے کہ جزا اور سزا کا اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ جس پر چاہے فضل کرے اور جس پر چاہے غضب کرے، لیکن یہ سب کچھ اللہ کی حکمت سے وابستہ ہے، کیونکہ وہ حکیم ہے۔ اس کو علم ہے کہ کون فضل کے قابل اور کون غضب کے قابل ہے، کس پہ فضل کرنا ہے کس پہ غضب کرنا ہے، یہ اس کو معلوم ہے۔ وہ اپنے اختیار کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے، وہ بندوں کی نیت دیکھتا ہے کہ اس بندے نے خلوص نیت سے کام کیا ہے یا اس کے دل میں لالچ اور دکھاوا تھا، کیا اس نے میری رضا جوئی کے لیے کام کیا، مجھے راضی کرنے کے لیے کام کیا۔ اللہ پاک یہ دیکھتے ہیں، نیت دیکھتے ہیں بندے کی، کیا اس کی نیت میں کوئی کھوٹ تو نہیں تھا۔ وہ بعض لوگوں کے اچھے کاموں کو اس بنا پر رد کر دیتا ہے کہ اس کے نیت میں کھوٹ تھا، یعنی اگر نیت صحیح نہیں تو کتنی عبادت کر لو کتنی نیکیاں کر لو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو نیتوں کو جانتے ہیں۔ جس کی نیت میں کھوٹ ہوگا تو وہ جتنی مرضی نیکیاں کر لے ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اور اس کے اندر اللہ کی رضا جوئی کا جذبہ نہ تھا، اس لیے بندے کا نیک عمل رد کر دیا گیا۔ اسی طرح وہ سزا بھی اسی قصور پر دیتا ہے جو بندے نے جسارتاً اور ارادہ کے ساتھ کیا ہو، یعنی گناہ جان بوجھ کر کیا ہو اور ارادہ کے ساتھ کیا ہو، سزا بھی اسی پر ملتی ہے، اور وہ اللہ سے ڈرتا نہ ہو۔ اس کے اندر شرمساری ہوتی ہے نہ، یعنی وہ شرمسار بھی نہیں ہوتا، وہ گناہ کرتا جاتا ہے، کوئی شرمندگی اسے نہیں ہوتی، اپنی اصلاح کا جذبہ بھی اس میں نہیں ہوتا۔ جو بندہ گناہ پر شرمندگی محسوس کرتا ہے اور اس کے اندر اپنی اصلاح کا جذبہ ہوتا ہے تو اللہ اس بندے کا خلوص دیکھ کر اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسلام میں بڑے سے بڑے کافر اور مشرک کے لیے بھی معافی کی گنجائش موجود ہے، اگر وہ بھی اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر توبہ کر لیں تو اللہ کریم ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس طرح بڑے سے بڑے کافر اور مشرک کے لیے بھی مایوسی اور نا امیدی نہیں ہے۔
توبہ سے کون فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کون فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اب ہم اس پہ ڈسکس کریں گے اس کو۔ سورۃ النساء آیات نمبر 17 تا 18، ان کا ترجمہ ہے در حقیقت توبہ کا حق اللہ کے حضور انہی لوگوں کا ہے جو نادانی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، یعنی ارادتاً نہیں کرتے بلکہ بے وقوفی سے، نادانی سے، ناسمجھی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر توبہ کر لیتے ہیں جلدی سے۔ پس یعنی اس کے بعد یہ کہ توبہ بھی جلدی کر لیں، پھر یہ نہ ہو کہ وہ توبہ کریں ہی نہ۔ پس یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ ہر بات سے باخبر اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو گناہ کیے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں اب، اور نہ توبہ ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مرتے ہیں اس حالت میں کہ کافر ہوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ پھر سن لیں ذرا، اور نہ توبہ ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے، کن لوگوں کے لیے جو مرتے ہیں اس حالت میں کہ کافر ہوں، یعنی کفر کی حالت میں مر جائیں تو ان کے لیے کوئی توبہ نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں جو نادانی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں اور جان بوجھ کر ارادتاً گناہ نہیں کرتے، وہ گناہ کر کے شرمسار ہوتے ہیں، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں سما جاتا ہے، ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو جانتے بوجھتے ہوئے گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، اور ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر بھی نہیں ہوتا، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر موت کے فرشتے کو سامنے دیکھ کر توبہ کرنے لگتے ہیں، لیکن پھر کیا فائدہ، توبہ کا وقت تو گزر چکا، اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لہٰذا موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ موت آنے سے پہلے اگر توبہ کر لی جائے تو اللہ غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، تواب الرحیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک موت کے آثار شروع نہ ہوں۔ انسان کی زندگی ہی اس کا نصاب ہے، یعنی اس کا نصاب انسان کی زندگی ہی ہے، اس نصاب کا امتحان دینا ہے، یعنی جس طرح طالب علم کا نصاب ہوتا ہے اور وہ امتحان دیتا ہے تو انسان کی زندگی ہی نصاب ہے۔ امتحانی پرچے کا رزلٹ آئے گا تو پتہ چلے گا کون پاس ہوا اور کون فیل ہوا۔ جب انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے، یعنی امتحانی پرچے کا مقررہ وقت ختم ہو جاتا ہے، تو پھر ملک الموت پرچہ چھین لیتا ہے، پھر طالب علم اس پرچے میں ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکتا، یا جب وقت 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے جو بھی ہوتا ہے، عام طور پہ 2.5 گھنٹے ہوتا ہے، جب وہ ختم ہو جائیں تو پھر خواہ کسی کے پاس، کسی کے ذہن میں کتنا مواد باقی ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ پھر نگران آ کر پرچہ چھین لیتا ہے، اس کو ایک لفظ بھی نہیں لکھنے دیتا۔ پھر اللہ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر فرماتا ہے۔ سورۃ الشورى آیات 25 اور 26، اس کا ترجمہ ہے اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور تمام برائیوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جانتا ہے اسے جو تم کرتے ہو، اور دعائیں قبول فرماتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور اپنے فضل و کرم سے انہیں اور زیادہ دیتا ہے۔ رہے کافر تو ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور جو برائیاں وہ کر رہا ہے یا کر چکا ہے ان سے باز آ جائے اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ سچی توبہ کا یہ بھی تقاضا ہے کہ جو برائی وہ کر چکا ہے اس کی تلافی کرے۔ مثلا یہ نہیں کہ کسی سے 50,000 روپیہ 1,00,000 روپیہ لے لیا، 10,000 روپے لے لیے اور پھر توبہ کرتا پھر اس کے پیسے واپس ہی نہ کرے، اس کے پلاٹ پر جو قبضہ کیا ہے وہ اس قبضہ واپس نہ دے اور توبہ کرتا رہے، تو یہ توبہ نہیں ہوتی، تلافی بھی کرنی پڑتی ہے۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے مالی خاص طور پہ، تو مالی نقصان کسی کو دیا ہے وہ اس کو واپس کرنا پڑے گا، اس کی تلافی کرنی پڑے گی۔ اگر وہ نقصان ادا نہیں کرتا، اس کا نقصان نہیں بھرتا، تو خالی توبہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نجائز قبضہ ہی برقرار رکھے اور توبہ استغفار بھی کرتا رہے، اس طرح کی توبہ کی کوئی حیثیت نہیں، یہ توبہ قبول نہیں ہوگی، اور جس گناہ کی تلافی ناممکن ہے
وہاں اللہ سے معافی مانگے۔ ایسے گناہ بھی ہیں جن کی بندہ تلافی کر ہی نہیں سکتا، انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ ان کا نقصان پورا ہو ہی نہیں سکتا، وہ بندہ کر ہی نہیں سکتا، وہ وقت گزر جاتا ہے، ایسے بھی ہیں۔ تو وہاں پھر وہ اللہ سے معافی مانگے اور توبہ کر لے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے اور آئندہ اس گناہ کو نہ دہرائے، تو وہ حقیقی توبہ ہوگی۔ توبہ میں خلوص نیت کا بڑا دخل ہے۔ اگر بندہ کسی اور وجہ سے گناہ کو چھوڑ رہا ہے تو پھر یہ توبہ نہیں ہوگی، یعنی مجبور کسی نے کر دیا، اپنی جان کا خوف ہے، مجبوری سے یا جان خوف سے توبہ کر لے، تو وہ کوئی توبہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو بندے کی نیت کو جانتا ہے۔ جب نیت ہی خراب ہے اور اس کو اپنے گناہ پر کوئی پچھتاوا ہی نہیں ہے تو پھر توبہ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ومن آياته أن خلق لكم